نام حسین لیتے ہی آنکھوں میں آ گئے، نام حسین لیتے ہی آنکھوں میں آ گئے، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا۔ کیوں بلانے جائے کوئی، کس لیے بلانے جائے کوئی؟ یہ ان مظلوموں کا ماتم ہے کہ جنہیں کربلا میں رلا رلا کے شہید کیے گئے ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے اس غریب کی مظلومی کو کہ جس نے بندھے ہاتھوں سے بہن کی میت اٹھائی۔ اس غریب کا ماتم ہے کہ جس کے بابا کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن پڑا رہا۔ اس عزادار کا پرسہ ہے کہ جو 11 محرم کو پھوپھی سے رو کے کہتا تھا پھوپھی اماں دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا کہ جس کے باپ بھائی چچا کے لاشے بے کفن پڑے، پھوپھی اماں موجود ہوں مگر کیا کروں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار۔ میں بہت وقت نہیں لوں گا آپ کا، اس لیے کہ بہت مختصر سا وقت مجھے ملا ہے، اس لیے کہ دور دراز سے آئے ہوئے زائرین ہیں، پوری رات اہتمام میں پرسداری کا آپ شریک ہوں گے، اور ویسے بھی اگر میں زیادہ وقت لوں تو بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، شاید وہ تھک جائیں گے، بزرگ ہیں، کتنی دیر کھڑے ہو کے سو سکتے ہیں؟ انسان کی اپنی ایک حیثیت وقت ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھڑا رہ سکتا کوئی۔ سفر کی بھی ایک حد ہوتی، بہت سفر کرنے کے بعد انسان آرام چاہتا ہے۔ یہ تو بس سجاد غریب ہے کہ جب سفر کرتے کرتے تھک جاتے تھے تو تازیانے لگا کے کھڑا کر دیا، جب دھوپ سے پریشان ہو کے سائے میں آتے تھے تو تازیانے لگا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ وہ جوان جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تبرکات آنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ زیارت کرنا، آپ نے بڑا عظیم اہتمام کیا ہے، معصوم عالم شہزادی کونین، آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے، ورنہ آج اس پورا شوب ماحول میں سامان اعضاء اہتمام اعضاء سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ شاید اس بستی پر معصوم عالم کے خاص کرم ہے، آپ سب پہ خاص کرم ہے کہ آپ تشنہ نہیں رہنے پائے۔ ان بزرگوں کو، ان جوانوں کو، ان سب کو دعائیں دیجیے، کس خلوص سے بنیاد رکھی ہے اور کیسے تربیت کی ہے کہ آپ عزائے سرکار سے بغیر کسی پرواہ کے اہتمام کر رہے ہیں۔ اور کیوں نہ کریں، شاید آپ کو 9 محرم کی وہ رات یاد ہے جب غریب زہرا خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، ایک جوان خیمے سے بڑی تیزی سے باہر نکلا تھا، غریب زہرا کی نظر پڑی، دیکھا ایک جوان بڑی تیزی سے باہر نکلا اور میدان مقتل کی طرف چلا گیا۔ فوجوں کا ہجوم بڑھتا چلا جا رہا تھا، گرد جب چھٹی پھر وہ جوان واپس لوٹ کے آیا، آقا کی نظر پڑ گئی، یہ کوئی اور نہیں اپنا بیٹا سجاد تھا۔ آواز ہی میرے لال سجاد، جی بابا بیٹا قریب آؤ۔ ہمیں سجاد بیمار نہ تھے، قریب آئے۔ بیٹا کہاں گئے تھے؟ بابا میدان مقتل کی طرف گیا تھا فوجوں کو دیکھنے کے لیے۔ کیا ہوا میرے لال؟ غیرت دار جوان بیٹھے اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ میرے لال کیا دیکھنے گئے تھے؟ تو بابا میں خیمے میں تھا، بہنیں باتیں کر رہی تھی، کیا کہ فوجیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بابا کی خیر ہو، فوجوں کو ہجوم بڑھتا چلا جا رہا ہے، بابا کی خیر ہو۔ بابا بس میں دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ فوجیں کتنی آئی۔ میرے لال پھر آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کہ بابا صبح تو ہونے دیجیے، بابا صبح تو ہونے دیجیے، کیا کرو گے میرے لال؟ بابا کچھ نہیں، ایک طرف بھیا علی اکبر رہے گا، ایک طرف چچا عباس ہوں گے، ایک طرف میں رہوں گا، دیکھتا ہوں میرے بابا کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتا ہوں، مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ دیکھتا ہوں میرے بابا کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتا کون ہے؟ ہاں یہی حق گریہ اور یہی حق پرسہ ہے۔ بس آپ نے حق گریہ ادا کر لیا، ویسے کوئی حق نہیں ادا کر سکتا ہے، اور بہت دیر آپ رو بھی نہیں سکتے ہیں۔
آپ بہت دیر رو نہیں سکتے ہیں. رونا تو صرف ایک بیوی کا مقدر ہے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. کل بابا پہ رونا چاہتی تھی تو مدینے والوں نے شکایت کی تھی کہ یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. آج بھی ٹوٹی ہوئی پسلیاں لیے ہوئے عزاخانوں میں, جلوسوں میں, شب داریوں میں آتی, لاؤ میرے لال کے زخموں کا مرہم دے دو. بس میں نے ختم کیا. تبرکات انشاءاللہ آئیں گے, آپ زیارت کرنا, مگر اس سے پہلے حق یہ ہے کہ دعا کروا دی جائے. آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے, میں دعا کروا دیتا ہوں, اور اس کے بعد تبرکات کا استقبال کر لینا. آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں. بار الہ, یہ جتنے جوان سامنے کھڑے ہوئے ہیں, خدا کرے کبھی بوڑھے باپ کو ان کی میت نہ اٹھانی پڑے. میں دعا کرتا ہوں خدا کرے یہ جو بہنیں ان کے سامنے کبھی کسی بھائی کو ہتھکڑی اور بیڑی نہ پہنائی جائے. میں دعا کرتا ہوں بار الہ کسی بہن کے سامنے, اس کے بھائی کے سامنے اس کی بہن کو تماچے نہ لگائے جائے. خدا کرے کسی کا گھر جلایا نہ جائے. خدا کرے کسی کا گھر لوٹا نہ جائے. خدا کرے کوئی بچی یتیم نہ ہو. اللہ اکبر, آپ بعد میں آمین کہیں گے. ٹوٹی ہوئی پسلیاں لیے ہوئے ایک بیوی تم سے پہلے کہی ہوگی آمین آمین آمین. لوٹا تو میرا گھر گیا, لوٹی تو میری بیٹی زینب کی چادر گئی ہے. ارباب اعضاء, آپ کے سامنے سب سے پہلے تبرکات میں استقبال کیجئے گا. اس کی نشانی آ رہی ہے جس پہ سب کو بہت بھروسہ تھا, جس پہ سب کو بہت بھروسہ تھا, سب کی طاقت تھا وہ. عزیزوں, ایک بات کہنے کی آ گئی ہے, بس کہہ دوں, اور اس کے بعد تبرکات کی زیارت آپ کریں. سب کی آنکھیں نم ہیں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا. جوانوں سنو, غیرت ہوتی ہے, امید ہوتی ہے. 2 محرم کو جب قافلہ سرزمین کربلا پہ پہنچ گیا, آقا نے کہا کہ یہ زمین اکبر کے نام سے خرید لی گئی زمین. فرات کا پانی بہہ رہا تھا. عباس علمدار لشکر آگے بڑھے کہ خیمے یہاں نصب کیے جائیں. خیمے نصب کیے جانے لگے. سارے بچے غازی کے پاس آ گئے. جیسے آج 1400 سال کے بعد علم آتا ہے نا, سب آ جاتے ہیں. سارے بچے علم کے پاس آ گئے, غازی کے پاس آ گئے. غازی جگہ بہت اچھی ہے, ٹھنڈی ہوائیں خیموں میں پہنچیں گی, بچوں کو راحت ملے گی. ٹھنڈی ہوائیں خیموں میں پہنچیں گی, بچوں کو راحت ملے گی. اسی میں کسی بچے نے کہہ دیا کہ غازی کہیں ایسا تو نہیں کہ خیمے یہاں سے ہٹ جائیں. غازی نے بچے کی طرف دیکھا ہوگا اور عباس کے ہوتے ہوئے خیمے ہٹ جائیں. عزیزوں, آ گیا حکم خیمے ہٹائے جانے. غازی نے تلوار نکال لی. اور مجھے ایک فقرہ کہنا ہے, آخری مجمع جہاں تک ہے, اس فقرے کو سن لو. خدا کی قسم اگر محسوس کر لیا تو پوری رات بیٹھ کے رو گی. تو کہنے جا رہا ہوں, حسین آپ کا غم, کہ میں بہت پڑھتا ہوں نا شیری والا, حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے, ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے. وہ بات سنو جو میں کہنے جا رہا ہوں. غازی سے کہا, غازی نے تلوار نکال لی. حسین بہن کے خیمے میں آئے. بہن نے کہا بھئی عباس. حسین بھائی کی طرف آئے. عباس سمجھ گئے کہ آقا چاہتے یہ ہے کہ خیمے ہٹ جائیں. کہا آقا کچھ کہنا ہے. بس ایک مرتبہ حسین نے عباس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا شیر کیا ترائی بہت پسند ہے. نہیں محسوس کیا اے شیر کیا ترائی بہت پسند ہے. آج بھی عباس ترائی پہ, ٹھیک میرے بھائی ترائی پہ رہ لینا. اللہ اکبر, دل چاہتا علم آ رہا ہے اتنا کہہ دو اے غازی, ارے سکینہ نے بہت ہی بات کیا ہے, جب سے تم نے ترائی آباد کی ہے سکینہ گر پڑی جلتی زمین پر, جب مدینہ اب نہ کروں گی پیاس کا اظہار.
سکینہ گر پڑی جلتی زمین پر جب بادینا قیدی بنے ہیں عابد بیمار ہائے ہائے. ارباب اعظم، آپ نے علم مبارک کی زیارت کر لی ہے. اب آپ کے سامنے دو تابوت ایک ساتھ آ رہے ہیں. میری پردہ دار بہنوں، تابوت کا استقبال آپ کو بھی کرنا ہے. اللہ کرے آپ کی گود آباد رہے، اللہ کرے آپ کے بچے سلامت رہیں. عزیزوں، ماں کو فوراً نہیں بتایا جاتا بیٹا مر گیا، مگر کائنات میں مقبول کربلا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں دو شہزادوں کے جنازے جب آئے تھے تو ماں مصلی بچھائے بیٹھی تھی. داہنی طرف اور کا جنازہ، بائیں طرف محمد کا جنازہ. مگر ہاں، وقت نہیں ہے کہ میں شہزادوں کی رخصت پڑھوں، شہزادوں کا حملہ پڑھوں، شہزادوں کی جنگ پڑھوں. مگر ہاں، اتنا ضرور کہوں گا، تابوت آنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا. جب بچے جاتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں ماں یاد کرے گی، ماں پوچھے گی. جب سے یہ بچے گئے ہیں ماں نے پوچھا نہیں ہے. حالت تو یہ ہے کہ زندان شام میں جب سرحائے شہداء آئے، ہر ماں نے اپنا دامن پھیلا کر کے اپنے بچوں کے سر لے لیے تو بہت دیر تک سر دشت میں رکھے رہے. جب کوئی آگے نہ بڑھا لینے کے لیے تو ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے کہا، لگتا یہ ہے شاید ان بچوں کی ماں مر گئی ہے. آواز دیا، ایسا نہ کہو، وہ جو آغوش میں سر لیے اپنے بھائی کا بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس کے بچے اور محمد ہے. بی بی کچھ نہیں بولی. اور باپ ایسا، یہاں بھی ماں نے یاد نہ کیا. کربلا آ گئی، چیلم ہوا، وہاں بھی یاد نہ کیا. لوٹ کے مدینے آئی، میری طرف دیکھنا، پھر تابوت آ جائے گا. جیسے ہی پہنچی نانا کے تربت پہ جا کے سنانی سنا دی. نانا نواسی آ گئی. نانا بھائی کی سنانی لے کے آئی ہوں. نانا کلیجے پہ بڑے زخم ہے. نانا امت نے خوب مہمان نوازی کی ہے. نانا کیا بتاؤں. کروا بیٹھا. اس کے بعد بی بی آئی، آ کے اپنی دہلیز پہ بیٹھ گئی. یا آپ نہیں سمجھ سکتے، پردہ دار بہنیں سمجھ سکتی ہیں. جیسے ہی آئی اپنی دہلیز کے باہر بیٹھ گئی. ایک مرتبہ عبداللہ باہر آئے، دیکھا ایک بی بی ضعیفہ ہے جو رو رہی ہے. ہائے حسین کہہ کے روتی آواز. بی بی ہمارے مسافر سفر پہ ہیں. آواز دیا، پہچانا نہیں. کبھی بھی آپ کون ہو، کچھ بولی نہیں. ایک مرتبہ بقی کا رخ کر کے آواز دیا، اماں شوہر نے بھی نہ پہچانا، اماں شوہر نے بھی نہ پہچانا. پہچان گئے، بازو پکڑنا چاہا. عبداللہ رسم بندھی تھی، پشت پہ تازیانوں کے نشان ہے، کلیجے پہ داغ اور زخم ہے. یہ کہہ کے گھر میں جیسے ہی داخل ہوئی، توجہ کیجیے گا، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، تابوت اس کے بعد آ جائے گا. جیسے ہی داخل ہوئی، پہلا قدم رکھا، ویران آنگن، چھوٹے چھوٹے مصلے اور امامے. کربلا کا رخ کر کے آواز دیا، میں بھی تو ماں ہوں نا. اے اولو محمد، ماں یاد کر رہی ہے جب سے رخصت کیا تھا. پہلی مرتبہ ماں کے لبوں پہ اولو محمد آیا. عجب نہیں کربلا سے آواز آئی ہوگی، اماں راضی تو ہو. روئی نہیں زینب، رکھ لیا دل پہ صبر کا پتھر. روئی نہیں زینب، نازک سے جسموں پر زخم کھا
تھی